إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا کہ یہ تمہارے مال اور اولاد کی جو کثرت ہوتی ہے یہ اس گمان میں اس خیال میں مت رہنا کہ یہ ہمارے قریب کر دے گی تمہیں. ہمارے قریب کرنے والی صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے ایمان اور عمل صالح. جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا ہم آخرت میں اس کو دوہرا اجر دیں گے اور وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے, سکون سے اطمینان سے رہیں گے. جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے اب یہ تخویف اخروی ہوگی اور یہ ملائکہ کے عجز کا بیان اللہ پاک یہاں فرمائیں گے, کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے یہ ملائکہ کی بھی عبادت کیا کرتے تھے, ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. اب یہاں پہ اللہ پاک ان کے عجز کا بیان کریں گے. ترجمہ دیکھیں, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اور جس دن جمع کرے گا ان کو سب کا سب, یعنی اللہ پاک جس دن سب کو جمع کرے گا. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, پھر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے, پھر فرمائے گا کہے گا وہ فرشتوں سے, أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے, کیا یہ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے. سفارشی سمجھتے تھے نا اللہ کے ہاں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں, ہمیں بچائیں گے, اس لیے وہ فرشتوں کو پکارتے تھے
جس طرح آج لوگ تویز دیتے ہیں نا، اس میں فرشتوں سے استعانت ہوتی ہے، مدد طلب کی جاتی ہے، یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل یا عزرائیل، صفحے کے چاروں کونوں پہ لکھا جاتا ہے یہ چاروں فرشتوں کا نام۔ مطلب کیا ہوتا ہے؟ استعانت طلب کی جاتی ہے ان سے۔ کیا ہے جی؟ اللہ کے قریب ہیں، ہمارے کام کروائیں گے یہ، وہی وسیلہ جس کو قرآن نے شرک کہا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ جن کی یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، نہ جن یہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ باتیں کیوں کرتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی کس کی عبادت کرتے تھے؟ ملائکہ کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ چلو وہ اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے، انہوں نے عند اللہ شفیع غالب سمجھ لیا کہ یہ بھی اللہ کے قریب ہیں۔ نظریہ اگرچہ جدا ہے لیکن ایک سوچ جو ہے نا، سوچ وہ ایک ہی ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہے۔ ان کا مقصد بھی یہی تھا، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نبی، ولی، فرشتے، جن، کسی چیز سے مدد طلب کرنا غائبانہ، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارے بولو، یہ شرک ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ ملائکہ سے نفی فرمائیں گے، ٹھیک۔ حضرت عیسیٰ کا بھی آ گیا، سورۃ مائدہ کے آخر میں پڑھا ہے آپ نے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے۔ تمام نبیوں کا بھی آ گیا، سمجھ آئی ہے؟ اللہ پاک نے جنات سے بھی نفی کر دی، اور جنات پیچھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آیا، یہ وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم غیب کا علم جانتے تو ہم اتنی مشقت میں، اتنے عذاب میں کیوں مبتلا رہتے، سمجھے؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے، اتنی محنت کیوں کرتے ہم۔ اب یہاں پہ اللہ پاک ملائکہ سے نفی فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس دن اللہ پاک سب کو جمع کرے گا، عدالت لگے گی، اللہ پاک کی عدالت لگے گی، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا کسی کی طرف سے کوئی مقدمہ لڑے، وہاں سیدھا فیصلہ ہوگا بس، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سیدھا فیصلہ ہوگا۔ اعمال نامے سب کے اللہ پاک ان کے سامنے رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، سب کے سامنے ہوں گے، سب کو پتہ ہوگا دنیا کے اندر کیا کر کے آیا ہوں، کیا گل کھلا کے آیا ہوں، کیا کیا میں نے، ٹھیک ہے، کتنی فرما برداریاں کی، کتنی نافرمانیاں کی، ہر کسی کے سامنے اس کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک پھر فرشتوں سے کیا کہیں گے؟ کیا یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اللہ کیوں پوچھیں گے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ مشرکین کو اور رسوا کریں گے، سامنے کھڑا ہو کے، پھر جب رسوا ہوتا ہے نا انسان، وہ اور زیادہ ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ چلو دنیا کے اندر تو یہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کہتے تھے نا، سفارشی ہیں، سفارشی ہیں، سفارشی ہیں، یہ اپنی عزت کا باعث سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ فرشتے ہمارے کام لوگوں کو بتاتے تھے بڑے فخریہ انداز سے، بڑے مغرور ہو کر، متکبر ہو کر۔ اور آج انہی فرشتوں کے سامنے اللہ سب کے سامنے کیا کرے گا؟ ان کو، مشرکوں کو رسوا کرے گا۔ اس لیے اللہ نے بولا ہے لفظ جمیعا، یوم یحشرہم جمیعا، جس دن اللہ پاک سب کو جمع کرے گا، ساری مخلوق جتنی بھی ہوگی، نیک، بد، عالم، جاہل، سمجھئیے، سب کے سب اکٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ملائکہ سے کہیں گے للملائکہ اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، کیا یہ تمہاری باتیں کیا کرتے تھے؟ اب فرشتے جواب دیں گے، قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے سارے کے سارے کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تو کیا ہے؟ تو پاک ہے، اے اللہ تو کیا ہے؟ پاک ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ سارے فرشتے مل کے کیا کہیں گے؟ اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، تو کیا ہے؟ تو شریکوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہیں گے؟ انت ولینا من دونہم، تو ہی ہے دوست ہمارا سوا ان کے، کارساز دوست ہمارا سب کا تو ہے، یعنی ہماری نہ رضا نہ عمل۔ یا اللہ پاک ہم نہیں راضی تھے کہ یہ ہمیں سفارشی بنائے، تو ہمیں جانتا ہے، ہم تو تیرے قریب تھے، اور نہ ہمارا حکم تھا ان کو کہ تم ہماری سفارشیں ڈالنا، اللہ کو ہمارے سامنے کام رکھنا، ہم اللہ سے کروا دیں گے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے فرشتے کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے، انت ولینا من دونہم، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا، ہمیں ان کی کیا ضرورت تھی، ہمارا ان کے ساتھ کیا واسطہ؟ اے اللہ تیرا حکم ہوتا تھا
بارشیں برساتے تھے، تیرا حکم ہوتا تھا، ہوائیں چلاتے تھے، تیرا حکم ہوتا تھا، بادلوں کو ہانک کر لے جاتے تھے ان کے اوپر۔ یا اللہ تو نے خدمت کے اوپر معمور کر کے رکھا تھا، ہمارا ان سے کیا واسطہ وسیلہ؟ سمجھئے؟ انت ولینا من دون، تو ہی ہمارا دوست ہے ان کے سوا ہمارا۔ یا اللہ کوئی رضا نہیں ہے، کوئی حکم نہیں تھا ان کو کہ ہمیں سفارشی ماننا، ہم تمہارے اللہ سے کام کروا کے دیں گے، ٹھیک ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ تھے عبادتیں کرتے جنوں کی۔ کن کی؟ جنوں کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ، بہت بڑا قبیلہ تھا مکے میں۔ ان کی ایک شاخ تھی بنو ملیح، قبائلی زندگی ہوا کرتی تھی نا پہلے، پھر ان کی آگے شاخیں نکلتی تھی۔ بنو ملیح ان کی شاخ تھی۔ یہ جو قبیلہ تھا یہ جنات کی پوجا کیا کرتا تھا، جنات کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جنات ایسے بے ایمان ہیں، ان کے اندر جو شریر قسم کے ہوتے ہیں نا، شریر قسم کے جنات ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ انسان کے سامنے یہ انسانی شکل میں آتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جنات کو پکارتے تھے، ٹھیک ہے، جنات کو جب پکارتے تھے جو جنات ان کے سامنے آ جاتے تھے، اور بسا اوقات رات کو جب خواب میں جنات ان کے آتے تھے، پھر یہ کہتے تھے ہمارے بزرگ ہماری خواب میں آ کے ہمیں ملے ہیں۔ سمجھ؟ آج بھی تم ان لوگوں سے پوچھو، یہ جتنے بھی قبر پرست ہیں ان سے پوچھنا، ہمیں کہیں گے ہم نے فلانے پیر صاحب کی نظر نیاز دی تھی، پیر صاحب نے آ کے خواب میں ہمیں بتایا، شاباش بیٹا، وہ پیر نہیں ہوتا، وہ جن ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میری ایک بات یاد رکھنا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، صرف اپنی گارنٹی دی ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ صرف اپنی گارنٹی دی ہے۔ جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے کو دیکھا، میری زیارت کی، کیوں؟ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، باقی جس کی چاہے اختیار کر لے، جس مرضی پیر صاحب کی شکل میں آ کے شیطان ورگلا دے۔ سمجھ آئی؟ لیکن جو ہوگا اللہ تعالیٰ کا ولی، اللہ پاک کا نیک قریبی بندہ، اگر اس کی خواب کے اندر آ کے کوئی شیطان کسی بزرگ کی شکل اختیار کر کے کہہ جائے کہ جا بابا تجھے معاف کیا، تجھے باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ لے گا۔ کیوں؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ، وہ سمجھ جائے گا یہ بے ایمان شیطان ہے۔ عام جو گناہ گار جس کا نماز روزے سے تعلق ہی نہیں، جب پیر اس کی خواب میں وہ کہ بلے 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 مریا پیر میری خواب سے آ کے مجھے بشارت دے کے گیا، واہ جی واہ۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ میں تو چھوٹ گیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں اتارے۔ ایک بار عبادت کر رہے تھے، اچانک سارا جہان ادھر ارد گرد ان کے جدھر تک تاحد وسیع نگاہ، سارا جہان روشن ہو گیا۔ آواز آئی غیب سے کہ اوے شیخ عبد القادر، اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تجھے بخش دیا ہے، جا، معاف کیا تجھے، کیوں عبادتیں کرتا ہے اتنی، بس تو نے رو لیا جتنا رونا تھا، اب میں نے تجھے معاف کیا، اب تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آواز آئی تھی غیب سے۔ اب حضرت اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی تھے، حدیث پڑھانے والے تھے، قرآن پاک سمجھنے والے تھے، قرآن اور حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے والے تھے۔ حضرت نے فوراً کہا کہ تو شیطان ہے، بے ایمانہ، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو شیطان ہے، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ سورۃ ہجر کے آخر میں آخری آیت ہے، اللہ پاک اس میں حکم دیتے ہیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے میرے پیغمبر، تو اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، تجھے موت آ جائے۔ شیخ نے کہا کہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر مرتے دم تک تو نے میری عبادت کرنی ہے، اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ معاف کیا، تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو شیطان ہے، بے ایمان، مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھو اللہ پاک کے ولی تھے، قرآن پاک کی آیت آئی، سہارا لیا، فوراً سمجھ گئے یہ شیطان ہے۔ آگے سے پھر اندھیرا ہوا، پھر حملہ کیا اس نے، پھر شیطان نے دوسرا حملہ۔ اب دیکھو غور سے کیسے گمراہ کر رہا ہے، یقین کرو عام بندہ جب سنے تو حیران ہو جائے۔ شیطان نے اگلا وار کیا، اس نے کہا آج شیخ عبد القادر جیلانی، آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تیرے پاس یہ علم نہ ہوتا، یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، تو گمراہ ہو جاتا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ شیخ نے دوبارہ جواب دیا، اور بے ایمان تو اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے۔ سمجھے؟ یہ ہوتا ہے، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے بچ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور یہ بے ایمان اللہ کے نور سے، یہ مومن ہے، یہ سال بعد میلے اور قوالیاں جانے والے، ان کی خواب میں کوئی بھی آ جائے، ان کی خواب میں اگر وہ پیر کی گلی کا کتا بھی آ جائے، یہ پھر بھی ایمان لائیں گے اس کے اوپر۔ ماشاءاللہ پیر صاحب کی گلی کا کتا آیا میری خواب میں، ماشاءاللہ، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے، ان کو جدھر جدھر لگاؤ گے لگتے جائیں گے، لکیر کے فقیر ہے۔ آپ ذرا غور کر سکتے ہیں اس بات پہ کہ جواب دیکھو کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا۔ اپنے علم کے اوپر بھی اعتماد نہیں کیا۔ اللہ اکبر، علم تو شیطان کے پاس بھی ہے، سمجھے؟ اس کو شیطان کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے، اس کے پاس تورات کا علم ہے، اصل تورات کیا تھی اس کو پتہ ہے، اس کے پاس انجیل کا علم ہے، اس کے پاس زبور کا علم ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سارے نبیوں کو دیکھا، ولی سب سے زیادہ علم ہے اس کے پاس، لیکن کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل نہیں ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے کیوں اس کا نام رکھا شیطان؟ مطلب شطن سے، شطن کا مطلب دور کیا ہوا، اللہ کی رحمت سے دور ہو چکا ہے وہ، اللہ کی رحمت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، رحمت ہی نہیں ہے اس کے اوپر، دور ہو گیا وہ اللہ کی رحمت سے، سمجھے؟ تو یہ یاد رکھنا، علم کی بنیاد کے اوپر کبھی اپنے اعتماد نہ کرنا کہ میں علم کی بنیاد پہ بہت بڑا ہو گیا، نہیں، اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، جیل کے قیدیوں کو توحید سنائی، سب سے پہلے ان کو اپنی نسبت بتائی کہ میں ابراہیم، یعقوب، اسحاق کے راستے پہ چل رہا ہوں، ٹھیک، اور واقعی وہ نسبت بتانے کے وہ حقدار تھے، بہت بڑی نسبت تھی، ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق، اس کے راستے کے اوپر میں چلنے والا ہوں۔ اور حضرت نے کیا فرمایا کہ ہمیں یہ بات نہیں صحیح تھی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ہمیں نہیں صحیح تھی یہ بات کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو کیا کریں، شریک کریں۔ اور حضرت نے فرمایا اللہ نے ہمیں توحید سے نوازا اور شرک سے بچایا، یہ توحید کا سمجھ آ جانا اور شرک سے بچ جانا، ذالک فضل اللہ علینا، یہ ہم پہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا۔ وہ تو چلو ایک ولی تھے نا، ولی تھے، وہ یہ نبی کہہ رہا ہے، یہ کس کا فضل ہے ہمارے اوپر؟ اللہ کا۔ اور پھر جمع کا صیغہ علینا، یہ نہیں کہا علیہ، مجھ پر اللہ کا فضل، نہ، ابراہیم، یعقوب، اسحاق، یوسف، ہم سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے علم کا کیا معیار؟ نہ، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں توحید کا سبق دے دیا، اس نے ہمیں توحید ہمارے کھانے کے اندر ڈال دی۔ ہاں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ سے ہمیشہ کس کا سوال کرو؟ اس کے فضل کا سوال کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے فضل مانگنا ہے، اس کا، اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ جنات جو ہے نا، جنات یہ ہوتے ہیں اصل خواب کے اندر آنے والے۔ جب انسان کسی فرشتے کو بھی پکار دے نا، ٹھیک، مثال کے طور پہ مفسرین نے لکھا ہے یہ ایسے لوگ تھے فرشتوں کو پکارتے تھے، مثال کے طور پہ یا جبرائیل، جن آ جاتا تھا سامنے،
وہ کہتا ہے آنا جبرائیل، میں جبرائیل ہوں. وہ سمجھتا بلے بلے فرشتہ آ گیا سامنے. سمجھے؟ تو یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ بلکانو یعبدون الجن، بلکہ یہ کن کی باتیں کرتے تھے؟ جنات کی باتیں کرتے تھے، جنات کی. اور حتیٰ کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے جب یہ جاتے تھے جنگلوں کے اندر، جب یہ جاتے تھے تو یہ جنات سے مدد طلب کیا کرتے تھے. جنات سے جب یہ مدد طلب کرتے تھے تو فوراً جنوں کو پکارتے. مثلا جنگل کے اندر چلے گئے، تنہا ہو گئے، تو فوراً جنات کو پکارنا. اور جنات کے جو قبیلے کا دیو ہوتا تھا وہ فوراً آ کے ان کو اپنی پناہ میں لیتا تھا اور دوسرے جنات کو بتاتا تھا کہ ان کو تم نے کچھ نہیں کہنا، اب یہ میری پناہ کے اندر ہے یہ قافلہ. اس طرح یہ استعانت طلب کیا کرتے تھے، مدد طلب کیا کرتے تھے. یہی مشرک لوگ جو تھے. سمجھ آگئی؟ دیکھیں آگے. اکثرہم بہم مؤمنون، اکثر ان کے ساتھ ان کے یقین رکھنے والے تھے. ان کے اوپر ہی کیا رکھنے والے تھے؟ یقین رکھنے والے تھے، ایمان رکھنے والے تھے. ٹھیک ہے. اب اللہ پاک کیا فرمائیں گے؟ تذلیل مجرمین ہے. اب یہ مومنین کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ پاک کہیں گے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، پس آج کے دن نہیں مالک بعض تمہارے بعض کے نفع کے اور نہ ہی نقصان کے. نکل جاؤ. اب دنیا میں تو کہتے تھے نا یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں. نہیں، وہ سب خوشامد باتیں تھی، دل خوش کن باتیں تھی. نہیں، یہ نہ تمہارے اب بعض کے نفع کے مالک، نقصان کے مالک، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اب یہاں فیصلہ صرف میرا چلنا ہے بس. ٹھیک ہے. آگے وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ظلم سے مراد جنہوں نے شرک کیا، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، چکھو تم آگ کا عذاب، الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، وہ جو تھے تم ساتھ اس کے جھٹلایا کرتے. دنیا کے اندر جھٹلاتے تھے میری توحید کو، میرے نبیوں کو، میرے مخلصین کو، میرے موحدین کو تم جھٹلایا کرتے تھے. اب چکھو اسی کے بسبب تم آج جہنم کا عذاب چکھو جو تم میری توحید کے منکر تھے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ. ہاں، اللہ پاک نے فرمایا اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری واضحہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. قالوا ما هذا، تو کہتے ہیں وہ نہیں ہے یہ الا رجل یرید، مگر ایک مرد جو ارادہ کرتا ہے ان یصدکم، یہ کہ روک دے تمہیں، اما ان ہستیوں سے کان یعبد آباؤکم، جن کی باتیں تمہارے آباء و اجداد کرتے تھے. ٹھیک ہے. جن کی تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ یہ باتیں کرتے تھے. پھر دوسرا اعتراض وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے تھے نہیں ہے یہ مگر جھوٹ نرا گھڑا ہوا. ٹھیک ہے. نہیں ہے یہ جھوٹ جو گھڑ لیا گیا ہے. دو اعتراض. دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں جب میرا نبی، یہ مشرک ایسے ضد و عناد کے اندر پڑ گئے، جب میرا پیغمبر ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، یہ بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا، الا رجل یرید، کہ یہ جو بندہ ہے یہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ کوئی نصیحت نصوحت نہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہمارا. اصل میں جن کی باتیں ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے یہ ان سے ہمیں روکنا چاہتا ہے، ہمیں یہ باغی بنانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کی رسموں سے، ان کے رستے پر چلنے سے ہمیں کاٹنا چاہتا ہے. اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے. اور یقین کرو آج بھی تم دیکھ لو یہی بات کی جاتی ہے، یہی بات کی جاتی ہے. تم جتنی مرضی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا لو، وہ تمہیں اگلا جواب یہی دے کہ نہ بابا ہم اپنے آباء و اجداد کے کس طرح روک سکتے ہیں. اور قرآن کی آیتیں سنا لو تمہیں مل جل کے یہی کہیں گے اچھا تیرے کہنتے چھڑ دیے ہونے. تم قرآن کی آیتیں سنا لو یہی کہیں گے تیرے کہنتے یہ چھڑ دیے ہون نہ نہیں ساڈے آباء و اجداد سارے جھوٹے، یہ مطلب وہ سارے جہنم چ. اور جس طرح فرعون نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فرعون نے کیا کہا تھا؟ دوسرا سوال حضرت موسیٰ سے یہی کر ڈالا تھا. اچھا وہ آباؤکم الاولون، تو ہمیں مشرک کہتا ہے، پھر وہ ہمارے پہلے آباء و اجداد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت نے بھی جواب بڑی متانت سے دیا، سمجھداری سے دیا. حضرت موسیٰ نے کہا ان کا جو ہے وہ اللہ حافظ ہے، وہ چلے گئے، ان کو چھوڑو، سمجھے، اب تم اپنی فکر کرو، وہ گزر چکے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. اگر حضرت موسیٰ کہہ دیتے وہاں پہ کہ تمہارے ماں باپ بھی گمراہ تھے سارے، بس وہ فرعون کے دربار میں جتنے کھڑے تھے وہ سب شور مچا دیتے، نکالو، مارو، اس کو ختم کرو.
اور حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے سیدھا فتویٰ لگایا تم اور تمہارے ماں باپ دونوں ہی گمراہ تھے. وہ موقع اس وقت تھا، وہاں اس وقت یہی موقع تھا، ٹھیک ہے، کہ تم اور تمہارے ماں باپ وہ دونوں ہی گمراہ. انہوں نے قوم کے سامنے کہا کہ تم اور تمہارے ماں باپ تم کیا تھے؟ دونوں ہی گمراہ تھے. چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا وہ فی الحال اپنی قوم کے ساتھ نہیں تھا، وہ غیر کی قوم کے ساتھ تھا جو مصری تھے، قبطی تھے. سمجھ آئی ہے؟ ان کو سمجھانا مقصود تھا. اگر حضرت کہہ دیتے کہ تم اور تمہارے ماں باپ سب کے سب گمراہ تھے تو فرعون اپنی چال کے اندر کامیاب ہو جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سننے کے لیے کوئی اس وقت تیار ہی نہ ہوتا، سب کے سب اس دربار سے نکال دیتے. سمجھئے؟ ختم کر دیتے، چل بھی چل، ہم تیری بات کو سنیں گے ہی نہیں، جا. اس لیے حضرت نے وہاں سمجھداری سے جواب دیا، نہ بابا، ان کا کام اللہ تعالیٰ، اور جواب بالکل صحیح تھا. وہ گزر گئے ہیں، اب کیا فائدہ؟ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہونا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. یہ جو بندہ ہے نا، یہ بندہ یہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے کیا کرنا چاہتا ہے؟ روکنا چاہتا ہے، ان کے مذہب سے دور کرنا چاہتا ہے. سمجھ آئی ہے؟ اور دوسرا اذاق وقالوا ما هذا الا افک مفترا، اور کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر جھوٹ جو گھڑ لیا گیا ہے. یہ جھوٹ ہے جو گھڑ لیا گیا ہے. میرے پاس یہ پچھلے دنوں ایک بندہ آیا، ابھی 1.5 ہفتہ پہلے کی بات ہے. اچھا وہ خاصا آدمی تھا، اب میں نام نہیں لیتا وہ کس جماعت سے اس کا تعلق تھا. اب اللہ کے راستے میں وہ کہتا میں بڑی جگہ گیا، ادھر ادھر گیا، ادھر ادھر، لیکن اس نے مجھے کہا آپ نے بہت اچھا ماشاءاللہ سلسلہ چلایا ہوا ہے، قرآن پاک کا آپ درس دیتے ہیں، وگرنہ ہمیں تو یہی سمجھایا جاتا تھا کہ قرآن بیان نہ کرو، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اس سے فتنے جنم لیتے ہیں. ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم قرآن نہیں بیان کر سکتے، بڑے لوگوں کا کام ہے قرآن بیان کرنا، اسے نہ بیان کیا کرو، اس سے فتنہ پھیلتا ہے. لعاذ باللہ، استغفر اللہ. اب 3 سال ہو گیا مجھے قرآن پاک پڑھاتے ہوئے، یہ فتنہ پھیلا ہے کوئی؟ استغفر اللہ. لوگ سیدھے رستے کے اوپر چل پڑے. سمجھئے؟ ہدایت نصیب ہوتی ہے. اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ. اللہ قرآن میں کہتا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. بے شک یہ جو میری کتاب قرآن پاک ہے یہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی. اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ کی بات ہے، یہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی. اور یہ بے ایمان کہہ رہے ہیں کہ قرآن فتنے کے اندر مبتلا کرتا ہے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں. استغفر اللہ، شر پھیلتا ہے. اللہ پاک ایسے مولویوں سے، ایسے شیطانوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ اکبر. ان کو مولوی کی کتاب بڑی جلدی سمجھ آتی ہے، بڑی جلدی سمجھ آتی ہے. اللہ نے وہ دل ہی نہیں دیے ان کو، اللہ نے کھینچ لیا ان کے دلوں سے قرآن. ان کو کبھی بھی یہ نہ قریب آئیں گے، نہ سمجھیں گے، نہ سمجھائیں گے. مولوی کی کتاب پکڑ لیں گے، سبحان اللہ، اس کو سینے سے لگا کے رکھیں گے. سمجھ آئی ہے؟ اور ہر وقت بس جی وہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، بس بس ہدایت رکھی ہے اسی کے اندر رکھی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہدایت رکھی ہے میری کتاب میں رکھی ہے، یہ کہتے ہیں مولوی کی کتاب کے اندر ہدایت رکھی ہے. پھر جب مولوی کے پیچھے پڑیں گے یہی پھر ایسی ایسی ڈھکوسلے ہی ماریں گے. سمجھ آئیے کہ مولوی ہے جو سب کچھ ہمارے لیے کرے گا. یہ ہے شخصیت پرستی، اس کو بھی پیر پرستی کہا جاتا ہے. سمجھے؟ یہ کوئی دو اور مطلب نہیں، اس کو بھی پیر پرستی اور شخصیت پرستی کہا جاتا ہے. یہ کوئی الگ شرک نہیں ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اللہ معاف فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اپنے قرآن کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیچھے قرآن پاک میں آیت آئی تھی، اللہ پاک نے فرمایا تھوڑے ہیں جو میرے شکر گزار بندے ہیں. زیادہ شکر گزار بندے اللہ کے نہیں ہوتے، تھوڑے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. اللہ ان تھوڑوں کے اندر ہمارا نام بھی شامل فرما دے. ہم جیسے گناہ گار سیاکاروں کا جو بھی ہے اللہ پاک سے یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ پاک تیرا اتنا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ تو لگایا ہوا ہے نا، تو نے ہمیں اپنا قرآن سمجھنے کی تو توفیق دی ہے نا. یا اللہ پاک عمل کرنا، یا اللہ پاک تو توفیق دے ہمیں عمل کرنے کی. لیکن یہ بھی تیری محبت کے اندر ہم قرآن سمجھتے ہیں کہ تیرے قرآن سمجھنے کے اندر ہی جو کچھ رکھا ہے، اس کے علاوہ ہر جگہ گمراہی ہے، یاد رکھنا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں جی. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين. اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا واسطے حق کے، لما جاءہم جب کہ آ گیا ان کے پاس، ان ھذا الا سحر مبین، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو، نہیں ہے یہ مگر واضح. ضد میں آ کر کہتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو نبی ہے یہ جادوگر ہے. کیوں کہتے تھے؟ کہ اس کی بات بڑی اثر کر جاتی ہے.
جب بھی کلام سناتا ہے بڑی جلدی اثر کر جاتا ہے. یہ نا جادوگر لگتا ہے ہمیں, کوئی لگتا نہیں ہے ہمیں کہ یہ کلام اس کی طرف سے, یہ کوئی جادو کے ذریعے نا جادو چلاتا ہے, اپنے کلام کا اثر دکھا دیتا ہے. الیاذ باللہ, استغفر اللہ. وما آتیناہم من کتب یدرسونہا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر. اب یہ آیتیں ذرا غور سے سمجھنی ہے. اور نہیں دی ہم نے ان کو کتابیں, نہیں دی ہم نے ان کو من کتب کتابیں, یدرسونہا جو پڑھتے وہ اس کو, ٹھیک. وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے طرف ان کے, قبل کا آپ سے پہلے, من نذیر کوئی ڈرانے والا. وکذب الذین من قبلہم اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, ترجمہ غور سے, اور نہیں یہ پہنچے 10ویں حصے اس کو جو دیا تھا ہم نے ان لوگوں کو, اور نہیں پہنچے, وما بالغوا نہیں پہنچے, معشار 10ویں حصے, یہ مشرکین مکہ 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے, ما آتیناہم جو دیا تھا ہم نے ان کو, یعنی ان سے پہلے لوگوں کو. فکذبوا رسلی پس جھٹلایا انہوں نے بھی میرے رسولوں کو. فکیف کان نکیر پس کیسے ہوا انکار میرا. انکار سے مراد کہ میری مار ان کے اوپر پھر کیسے پڑی تھی جنہوں نے میرے قرآن کو جھٹلا, میری کتابوں کو جھٹلایا. غور سے دیکھنی ہے جی, آیت سمجھنی ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما آتیناہم من کتب یدرسونہا, کہ نہیں دیا ہم نے ان کو کوئی کتب سماویہ, یدرسونہا کہ وہ اس کو پڑھتے. مشرکین مکہ تھے نا جو, ان کے اوپر اللہ پاک نے کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں کی تھی قرآن سے پہلے. تورات, زبور, انجیل جو تھی یہ کن کے اوپر اتری تھی؟ بنی اسرائیل کے اوپر. عرب کے اندر کوئی ان کے اوپر کتب سماویہ نہیں اتری تھی سوائے قرآن پاک کے, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. اور اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا الیہم قبلک من نذیر, اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے طرف ان کے کوئی ڈرانے والا بھی, کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا. حضرت ابراہیم کے بعد جتنے بھی انبیاء تھے یہ سارے کے سارے کن کے لیے نبی تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے, ٹھیک ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آ کے کعبۃ اللہ کے اندر آباد ہوئے, حضرت ابراہیم چھوڑ کے آئے, ان سے آگے نسل بڑی ساری, چلتے 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 آخر کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں, ٹھیک ہے. عرب کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی بن کر آئے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے یہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں نہیں بھیجا ہم نے طرف ان کے آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا. اب بات سمجھو, اللہ پاک نے فرمایا نہ ہم نے ان مشرکین مکہ کو کتابیں دی, نہ میرے پیغمبر آپ سے پہلے ان کو کوئی ڈرانے کے لیے آیا کہ ان کو پڑھ کر, ان کتابوں کو پڑھ کر, ان آسمانی کتابوں کو پڑھ کر ان کو شریعت کا علم حاصل ہوتا, ان کو اللہ کی رضا ملتی, ٹھیک ہے. نہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا کہ جو ان کو حق کی طرف دعوت دیتا, جو ان کو توحید سمجھاتا, جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا. ہاں بنی اسرائیل کے لیے کتنے رسول آئے, ان کو ہم نے کتنی کتابیں دی تھی, ٹھیک ہے. لیکن یہ مشرکین عرب کے پاس اب جو قرآن پاک والی نعمت آئی ہے, یہ جدید نعمت, اور نبی بھی آپ بن کے آئے, اور نبی بھی ہم نے آپ کو آخری بنا کر بھیجا. ان ظالموں کو چاہیے تھا کہ اس نعمت کی قدر کرتے. یہ قرآن جو ہم نے ان عرب والوں کے اوپر اتارا ہے, آج پہلی بار ان کے اوپر قرآن اترا, یہ پہلی کتاب, آسمانی کتاب اتری, پہلی بار اتری ہے. اور نبی بھی صرف آپ بنا کر بھیجے گئے, آپ سے پہلے کوئی نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا. ان کو چاہیے تھا یہ آپ کا انکار نہ کرتے, قرآن پاک کا انکار نہ کرتے, بلکہ یہ آپ کی اور قرآن پاک جیسی نعمت کی کیا کرتے, یہ قدر کرتے, توحید کو قبول کرتے, یہ شرک کو چھوڑ دیتے, آپ کی باتوں کو سنتے, ان کے اوپر عمل کرتے, جنت کا رستہ تلاش کرتے, اللہ کی رضا کو حاصل کرتے. لیکن ان ظالموں نے کیا کیا, اس نعمت کی ناقدری کی ہے, انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا, انہوں نے آپ کو جھٹلایا, میرے قرآن کو جھٹلایا, انہوں نے قدر نہیں کی میرے قرآن کی, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو آپ سے پہلے گزرے. وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اور نہیں پہنچے یہ مشرکین مکہ 10ویں حصے ان کے کو جو ہم نے دیا ان کو. اللہ نے فرمایا کہ دیکھ لو یہ مشرکین قرآن والی نعمت کو جھٹلا رہے ہیں, اللہ تخویف دنیاوی سنا رہے ہیں, تخویف دنیاوی, دنیا کے عذاب کا ڈراوا مشرکین کو دے رہے. اللہ نے فرمایا یہ قرآن جیسی نعمت کو جھٹلا کے بچ جائیں گے. اللہ نے فرمایا ان سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے تھے نا, یہ مشرکین مکہ
ان لوگوں کے مقابلے میں 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ کس طرح اللہ قرآن میں پیچھے کہتا ہے کہ اللہ نے پہلی قوموں کو، ان مشرکین مکہ سے پہلی قومیں تھیں، ان کو اللہ پاک نے دنیا کی دولت ان سے زیادہ دی تھی، ان کو طاقت بھی بہت زیادہ دی تھی، ان کو قوت بہت زیادہ دی تھی، ان کو مال و اولاد سے اللہ پاک نے بڑا نوازا۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ مشرکین مکہ تو 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، یہ انکار کر کے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے، وما بالغوا معشار ما آتیناہم، اور نہیں پہنچے یہ مشرکین 10ویں حصے جو ہم نے ان کو عطا کی۔ اللہ نے فرمایا وہ جو پچھلی قومیں تھیں نا، ان کو ہم نے مال بڑا دیا، طاقت بھی ان سے زیادہ دی، دنیا کا پیسہ ان سے زیادہ دیا، رہن سہن ان سے اچھا تھا، لیکن فکذبوا رسلی، انہوں نے ہمارے رسولوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا، اور پچھلی قوموں والوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ فکیف کان نکیر، پر کیسا تھا انکار میرا، کیسے ہم نے تباہ و برباد کیا تھا ان کو۔ قوم سمود کو دیکھیں، قوم عاد کو دیکھیں، قوم شعیب کو دیکھیں، قوم لوط کو دیکھیں، یہ شام کی طرف جاتے ہیں، ان بستیوں کو دیکھتے آئیے، عبرت حاصل کریں کیسے ہم نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر کے نام و نشان مٹا دیے۔ یہ مشرکین تو 10ویں حصے بھی نہیں پہنچے، یہ قرآن جیسی نعمت کا انکار کر کے اس کی ناقدری کر کے جائیں گے کہاں؟ یہ بچ کے کہاں جائیں گے؟ نکلیں گے کہاں؟ یہ سمجھ آئیے، یہ تخویف دنیاوی اللہ پاک نے سنائی ہے۔ مشرکین مکہ چلتے چلتے آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، ٹھیک ہے، ہم مشرکین مکہ کے 10واں کے عشر و شیر بھی نہیں ہے، 10ویں سے بھی 10واں بھی نہیں ہے ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہے، ان کی تو طاقتیں قوتیں آنا جانا وہ ہم سے زیادہ تھا۔ یہاں تو سارے بیماریوں کے اندر مبتلا ہیں آج، جیسا کل جمعے میں بیان کیا نا کہ شخصی وجود میں بھی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور اجتماعی زندگی جو معاشرتی زندگی اس بیماری میں بھی مبتلا ہے، ٹھیک ہے۔ شخصی وجود 2 طرح کی صحت ہوتی ہے نا، جسمانی اور روحانی۔ جسمانی صحت کے اندر بھی ہر کوئی خراب ہے، روحانی صحت میں بھی ہر کوئی خراب ہے، وہ اس سے بھی گئی گزری ہے، سمجھے ہے۔ اجتماعی زندگی جو معاشرتی زندگی ہے اس کے اندر انفرادی طور پہ بھی ہر کوئی خراب ہے، گھروں کا ماحول نچلی سطح، محلوں کا ماحول، اوپر والی سطح حکمران، ٹھیک ہے، انصاف، عدالتیں، سود، رشوت، ہر لحاظ سے کیا ہے؟ خراب ہی خراب ہے، تو مجھے یہ ہر لحاظ سے یہاں پہ شخصی وجود اور اجتماعی زندگی ہر لحاظ سے یہاں پہ صحت خراب ہوئی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 1400 سال پہلے اترا ہے قرآن پاک، آج اترتا نا، اگر آج اترتا، ٹھیک ہے، بالفرض والمحال اگر آج اترتا، اس میں جنت کی بشارت نہیں ہونی تھی، ایک بھی جنت کی بشارت نہیں ہونی تھی، اس میں صرف ڈنڈے کی بات کرنی تھی اللہ پاک نے، تمہیں نہیں میں نے چھوڑنا ہے۔ جس طرح کے آج حالات بن چکے ہیں لوگوں کے، جس طرح ماحول بن چکا ہے، غیر تو غیر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے یہ اللہ سے مقابلے کر رہے ہیں، پورا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بتا کے کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے بتا کے کر رہے ہیں، پتہ بھی ہے سارا، وہ سارا کچھ پتہ ہے کہ پچھلی قوموں کے اوپر عذاب انہی گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ پھر ان کو عام کر رہے ہیں، یہ پھر ان کو عام کر رہے ہیں۔ مقابلہ پورا سخت مقابلہ، جس طرح کہتے ہیں، جس طرح کھاڑے کے اندر 2 پہلوان برابر کے، یہ اللہ کو اس طرح سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کمزور ہے، استغفر اللہ، اور ہم طاقتور ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنے در سے چمٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، آگے اب ترغیب توحید ہے۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ فرما دو میرے پیغمبر، طریقے تبلیغ تھے نا 8، 3 پیچھے گزر چکے ہیں، اب یہ 4تھا طریقے تبلیغ، مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ 4تھا ہے۔ قل انما، فرما دو سوائے اس کے نہیں، اعظکم بواحدۃ، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، میں تم کو واعظ کرتا ہوں ایک بات کی، یہ کہ ان تقوموا للہ، یہ کہ تم کھڑے ہو جاؤ صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، خالی از تعصب، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ضد کر رہے ہیں، اناد کر رہے ہیں، ان مشرکین مکہ کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ذرا تعصب کے نہ اتار کے نا، کچھ لمحے کے لیے اپنی امانت اور بالکل تعصب سے دور ہو کے ذرا سوچو وچار کرنی ہے، تم نے سوچنا ہے
دیانت کے ساتھ، ایمانت کے ساتھ میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک نصیحت کہ یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو، سوچو وچار کرنی ہے، مسنا و فرادہ، دو دو یا اکیلے تنہا، دو دو و فرادہ اور اکیلے تنہا، کہ دو دو ہو کے سوچ لو یا اکیلے تنہا ہو کے سوچ لے، اپنے گریبان میں جھانک کے ذرا سوچے، ما بصاحبکم من جنہ، ہاں ثم تفکروا، پھر وہ سوچو وچار کریں، پھر وہ کیا کریں؟ سوچو وچار کریں، ہاں کیا ما بصاحبکم من جنہ، نہیں ہے تمہارا ساتھی، ٹھیک ہے، نہیں ہے تمہارا ساتھی، من جنہ شب و روز، نہیں ہے تمہارا ساتھی، من جنہ کوئی پاگل، تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنون نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان ہوا الا نذیر لکم، نہیں ہے وہ مگر ڈرانے والا واسطے تمہارے، بین یدئی، واسطے تمہارے آگے، عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ غور کرو آیت کے اوپر، خدا را غور کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ مشرکین از راہ عناد میرے پیغمبر آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ پاگل، جنون کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی آپ ان کو کہیں کہ پوری ایمانت کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اس معاملے کے اندر فیصلہ کر کے دکھاؤ، چاہے تو رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کے اس معاملے میں سوچو وچار کرنا، چاہے دو دو بیٹھ جاؤ، تین تین بیٹھ جاؤ، مشورے کے اندر پوری ایمانت اور دیانت کے ساتھ ذرا سوچو وچار تو کرو کہ ماں بصاحبکم من جنہ، کہ میں جو تمہیں نصیحت کر رہا ہوں دن رات، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی جنون لاحق نہیں ہے، اس لیے کہ میری زندگی کا 40 سال کا عرصہ تمہارے اندر گزرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ اپنے فیصلوں کے اندر ثالث بنایا کرتے تھے، جج بنایا کرتے تھے، صادق کہا کرتے تھے، امین کہا کرتے تھے، امانت دار کہا کرتے تھے، سب سے بڑا سچا کہا کرتے تھے، پھول بچھایا کرتے تھے رستوں میں۔ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے چیلنج کیا تھا نا جب نبوت کا اعلان کرنا، کہ میرے اندر تمہاری زندگی گزری ہے، بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو تم؟ بہت بڑا چیلنج تھا، اپنوں کے اندر، وہ بھی اپنوں کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کے اندر یہ چیلنج نہیں کر سکتا۔ کوئی مولوی فیصل آباد میں چوری کر کے جائے، کراچی میں جا کے کہے مجھے ولی منو، مجھے پیر مانو، مان لیں گے کراچی والے ہو سکتے، لیکن وہ فیصل آباد کر کے دکھائے کہ میں نے پیر منو، کوئی نہیں مانے گا سوائے جوتے مارنے کے اس کو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر قوم میں یہ دعویٰ نہیں کیا تھا، اپنی قوم، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلوں کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا، بتاؤ میری زندگی کی سفید چادر پہ کوئی داغ دکھا سکتے ہو تو دکھاؤ۔ 40 سال کا وہ بھی عرصہ گزرا، 40 سال کا۔ آج تو کوئی بندہ ایک دن، ایک گھنٹہ ہی صرف کسی کے ساتھ گزار لے، وہ اپنی اوقات بتا دیتا ہے، اپنی حیثیت بتا دیتا ہے، اور 40 سال کا عرصہ کوئی بندہ ایک قوم کے اندر گزار لے اور پھر 40 سال کے بعد وہ دعویٰ کرے اور چیلنج کرے، یہ چیلنج نبی کے سوا اور کر بھی کوئی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نبی کے پشت پہ اللہ کا دست شفقت ہوتا ہے، اللہ تربیت کر رہا ہوتا ہے اپنے نبی کی۔ کیوں؟ اس کے زبان سے اللہ پاک نے آنے والے وقت میں اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا، سمجھ آئی ہے، اپنی توحید کا اعلان کروانا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ تم بتاؤ تو صحیح ظالموں، اپنے معاملات کے اندر، اپنے باتوں کے اندر مجھے جج ماننے والے، مجھے فیصل، مجھے ثالث بنانے والے، تم مجھے آج پاگل کہہ رہے ہو؟ میری زندگی تمہارے اندر نہیں گزری کیا؟ اور آگے فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم، میں تو صرف تمہیں صرف ڈرانے والا ہوں، اور جو آئندہ چل کر جس رستے کے اوپر، جس ڈگر کے اوپر تم چل رہے ہو، اسی رستے کے اوپر اگر تم چلتے رہے تو تم سخت عذاب کے اندر مبتلا کیے جاؤ گے۔ میں اس عذاب سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی سوچ رہا ہوں، اور تم الٹا مجھے پاگل کہہ رہے ہو۔ اب سمجھ آئیے بات؟ آج بھی جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں نا، سخت قسم کے جن کے دلوں پہ مہر جباریت لگی ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بھی کوئی چیز سمجھاؤ گے، وہ بھی آپ کو یہی جواب دیں گے، تو پاگل ہے، نہیں تو کیا ہے؟ پاگل ہے، تو مجنون ہے، تو مجھے زیادہ سمجھانے والا، تو زیادہ حاجی نمازی بن گیا۔ اب لوگ نہیں کہتے آج؟
اور بسا اوقات کوئی سمجھدار آدمی چپ بھی کر جاتا ہے کہ بھائی میں اس کو سمجھاؤں گا، آگے سے مجھے باتیں سنائے گا، گالیاں نکالے گا، برا بھلا کہے گا۔ لیکن وہ سرکش قسم کے لوگ، ضدی قسم کے لوگ جو سیدھی بات اور نیک بات کو نہیں نہ مانتے، وہ آگے سے یہی جواب دیتے ہیں اسی قسم کا کہ یہ جو ہے نا یہ پاگل ہے، اور پھر دوسروں کو بھی بتاتے ہیں اس کے قریب نہ لگنا، یہ پاگل ہے، پاگل، جنون ہے اس کے ساتھ لاحق۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ جو آج کی ہماری نئی نوجوان نسل ہے، یہ تو اپنے ماں باپ کو اور جو ان کو سمجھانے والے ہیں سب کو یہ پاگل سمجھتے ہیں، کیونکہ آج سے 40-50 سال پہلے کا عرصہ تھوڑا سا شرم و حیا تھی۔ وہ اپنی اولاد کو اگر اب سمجھائیں نا، اولاد آگے سے یہی جواب، تم پاگل ہو، تم بے عقل ہو، نیا زمانہ ہے، نیا دور ہے، ہم زیادہ عقل مند ہیں، ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ حالانکہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ جاہلیت سے بھی بڑا بدتر دور ہے آج۔ یہ پڑھا لکھا دور ہے، یہ پڑھا لکھا دور ہے۔ آج جس ملک کے اندر ہم رہ کے کہہ رہے ہیں بڑا جدید دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے، بڑا پڑھا لکھا دور ہے، کائے کا پڑھا لکھا دور ہے؟ جس میں ماں باپ کی عزت نہیں ہے، جس میں دوست احباب کی عزت نہیں ہے، جس میں رشتہ داروں کی عزت نہیں رہی، جس میں ماؤں بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں، عدالتوں کے اندر غیر بے انصافی کے اوپر مبنی فیصلے کیے جا رہے ہیں، مظلوموں کو جیل کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ظالموں کو محبتیں دی جا رہی ہیں، پیار دیا جا رہا ہے، باعزت ان کو عدالتوں سے جیلوں سے بری کر دیا جاتا ہے، غریب بیچارہ جیل کے اندر سڑتا رہتا ہے، اور پھر بھی پڑھا لکھا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے۔ کائے کا ترقی یافتہ دور ہے؟ کیسا پڑھا لکھا دور ہے؟ یہ پڑھا لکھا دور نہیں ہے، عرب کی جاہلیت سے بھی گندا اور بدتر دور آج کا دور ہے۔ یہ سمجھ آئی ہے؟ پڑھا لکھا دور وہ ہوتا ہے جس کے اندر قرآن اور سنت کا نظام نافذ ہوتا ہے، بس۔ اللہ پاک سورۃ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، یہودیوں کے بارے میں، کہ ان یہودیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں لا یعلمون الکتاب، جن کو کتاب کا علم نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ، امیون جمع ہے۔ ان میں سے اللہ نے فرمایا بعض ان پڑھ ایسے ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں۔ کتاب سے مراد کون سی؟ تورات۔ تورات آسمانی کتاب تھی۔ اللہ نے فرمایا ان پڑھ ہیں ان میں سے بعض جن کو کتاب کا علم نہیں۔ اب مجھے سچی بات بتانا، یہ قرآن کون سی کتاب ہے؟ آسمانی۔ جس کو اس کتاب کا علم نہیں وہ قرآن کی نظر میں کیا ہوگا؟ ان پڑھ ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو قرآن کا علم ہے، جن کو قرآن کا علم نہیں ہے؟ 100 میں سے 99% جن کو قرآن کا علم نہیں، 1% جن کو قرآن کا علم، 99% جن کو قرآن کا علم نہیں، اور پھر بھی کہا جاتا ہے پڑھا لکھا دور ہے، ترقی یافتہ دور ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ حال ہے۔ ان کو آج تک یہ بھی پتہ نہیں چلا، یہ بھی کسی نے ڈیفینیشن اچھی نہیں سمجھائی، تعریف نہیں بتائی کہ اصل پڑھا لکھا اور ان پڑھ ہوتا کون ہے۔ وکیل کرسی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو کہتے ہیں پڑھا لکھا ہے۔ ڈاکٹر کرسی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بول کے دوائیاں دے رہا ہے، غلط انجیکشن لگا رہا ہے، اگر وہ مریض سے تنگ آ جاتا ہے اس کو زہر کا ٹیکہ لگا کے مار دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں بڑا ماشاءاللہ تعلیم یافتہ ہے۔ اور مولوی ممبر کے اوپر بیٹھ کے لاکھ مرتبہ قرآن بھی پڑھ لے، ان پڑھ ہے یہ، اس کو انگریزی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی، اس کو فلانی نہیں آتی، فلانا سبجیکٹ نہیں آتا۔ دیکھ لو یہی حال چل رہے ہیں آج، یہی حال چل رہا ہے۔ سیاستدان پڑھے لکھے ہو گئے، پڑھا لکھا طبقہ ہے جی، پینٹ پتلون ڈالنے والے تمہارے سامنے ہے یہ سیاستدان، سمجھے ہے؟ ظالموں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور دیکھ لو اب تمہارے سامنے ثبوت بھی آ چکا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ آ چکا ہے نا ثبوت کہ قرآن آیت بھی نہیں آتی، اور پکی بات ہے اب وہ جو اس کی جماعت والے ہیں وہ اس کی سائڈ لیں گے، اور نہ جی نہ، بس ٹھیک ہے، نہیں پڑھا کبھی تو ہو ہی جاتا ہے جی، اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور جو مخالف ہوں گے وہ بھی اب اچھل کے کہیں گے دیکھو اگر ہمارے کو نہیں آتی بڑے اب تمہارے کو بھی نہیں آئی، یہ اب لڑائیاں ہوں گی آپس میں، یہ لڑائیاں ہوں گی۔ اور بیچ میں یہ ادھر ہم جیسے لوگ بیٹھ کے ان کی خاطر دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خاطر جن کو غسل کے فرض نہیں آتے ان کی دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ہم لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے سے تعلق خراب کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور ادھر مرنے مرانے والے ہم جیسے نچلے طبقے کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے کاموں میں پڑنے کی؟ اور سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، کل کو اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے 100 بار بچائے جنگ لگ بھی گئی نا، یہ سارے ٹکٹ پاسپورٹ لے کے باہر بھاگ جائیں گے، اور مرنے چکی میں پسنے کے لیے ہم ہوں گے یہاں پہ، جن کے ہم آج دفاع کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کے پاسپورٹ دیکھ لو، مستقل پاسپورٹ، جیسے بھی ایئرپورٹ پہ دکھائیں گے چل نکل جائیں گے یہ، ان کو تو ٹکٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور پیچھے ہم جیسے مریں گے۔ ادھر نہ ویزا لگے گا، نہ پاسپورٹ لگے گا، ادھر سیدھی گولی لگے گی، بس جاؤ جہنم کے اندر جدھر جانا ہے۔ اور ہم یہاں دفاع، اپنے تعلقات خراب کر رہے ہیں آپس میں۔ کیا ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کو؟ اپنے تعلقات کیوں خراب کرتے ہو؟ ان کو لڑنے دو، جھگڑنے دو، مرنے دو، نہیں حالات اب سیدھے ہوں گے، یاد رکھنا۔ 100 ٹکریں بھی دیواروں کے اندر مار لے کو، اب حالات نہیں درست ہوں گے، یاد رکھنا، نہیں درست ہوں گے جب تک قرآن نہیں آئے گا ہمارے معاشرے میں۔ پکی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ، قرآن پڑھنے والے لوگوں کو بھی یہ بات پتا ہے، سچی ان کو پتا ہے کہ جب تک قرآن نہیں آئے گا معاشرہ سیدھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی چمٹے ہوئے ہیں اسی کام کے اندر، سیاست سیاست سیاست، ہمارا لیڈر سچا، ہمارا لیڈر سچا، وہ جھوٹا، وہ جھوٹا، غیبتیں کر رہے ہیں، بس یہ بیانات کر رہے ہیں آپس میں، مجلس چھوڑو، دفعہ مارو، ختم کرو، اللہ رسول کرو، باتیں کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں، میں خود پورا اخبار پڑھا کرتا تھا جب میں درس نہیں دی، پورا اخبار، لیکن سمجھ آ گئی نہیں کچھ ہمارے کیا رکھا ہے ہمارے اندر۔ ہماری بات کون سنے گا؟ سنے گا کوئی ہماری بات؟ کر لو، جس اسمبلی کے اندر جانے دیں گے ہم پورا اخبار پڑھ لیں گے، سیاست کے اندر ہمیں بیان کرنے دیں، کچھ بھی نہیں، سوائے ضلالت اور رسوائی کے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اپنا اللہ رسول کرو، اپنی نمازیں پڑھو، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جتنے مرضی حالات، مہنگائی 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 کہاں کم ہوئی ہے؟ ہو رہی ہے کم، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم یہاں خام خواہ اپنا وقت ضائع کریں۔ بس اللہ رسول کا نام لو، بس قرآن پڑھو، سمجھو، اس کے اوپر عمل کرو، مرنے کی تیاری کرو، بس قیامت قریب ہے، موت قریب ہے، بس اس کا فکر کرو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ کوئی فائدہ نہیں ہے ایسی باتوں کے اندر پڑھنے کا، کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنی زبان گندی کرنے کے، بس کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں دفاع کرنا ہے نا، ابو بکر صدیق کا کر لو، اللہ اس کا قدر کرے گا۔ عمران خان، شہباز شریف، نواز شریف، اس کا دفاع کرو گے اللہ نے قدر نہیں کرنی۔ ابو بکر صدیق کا دفاع کرو، کوئی گندا بے ایمان اٹھ کے ابو بکر صدیق کو بھونکتا ہے، تم اس کو جواب دو، وہ جواب نہیں کوئی دے سکتا۔ وہاں کہتے ہیں نا جی دین کے اندر بحث نہیں ہے، وہاں یہ جواب ہوتا ہے۔ اپنا لیڈر کے اوپر جب گند اچھالے گا پھر پوری تاریخ دہرائیں گے، تیرے لیڈر نے کیا کیا، تیرا لیڈر 1975 میں یہ کر گیا، 1976 میں یہ کر، 1990 میں یہ کرا، 90 کی دہائی میں یہ کر گیا۔ صحابہ اکرام کو کوئی گالی دے جائے، قرآنی شخصیات کو، پھر چپ کر جائیں گے، نہ جی ہمیں پتہ نہیں ہے، مولوی صاحب کو پوچھ کے بتائیں گے ہم۔ یہ اوقات ہے ہماری، جو اصل شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیں جنت کا رستہ دکھایا، ان کا ہم دفاع نہیں کر سکتے، اور ایسے چور ڈکیٹوں کا دفاع کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کر سکتا ہے کوئی دفاع؟ کر سکتا ہے کوئی؟ 100 سے زائد حدیث ختم نبوت کے اوپر ہے۔ میں کسی سے پوچھ لوں 10 حدیثیں ختم نبوت کے اوپر سنا، کسی کو بھی نہیں آئیں گی۔ میں کسی سے پوچھ لوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 حدیثیں جو مروی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، نہیں آئیں گی۔ حضرت عمر سے کتنی روایت نہیں آئیں گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں پتا کسی کو، وہاں نہیں دفاع کر سکتے، چپ وہاں پہ خاموش، جی ہمیں نہیں پتا، مولوی صاحب کو پتا ہے جی ہمارے، ہم ان سے بات کر کے بتائیں گے، کل جواب دیں گے۔ اور جب یہ سیاسی چور ڈکیٹ لٹیرے ان کے اوپر کوئی بات آ جائے، ان کا دفاع ارجنٹ کریں گے، اور پورے 2-2 3-3 گھنٹے بھی اگر لگے نا، تھکتے نہیں، ان کی زبان چر چر چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، چلتی جائے گی، وہاں دفاع کریں گے۔ ثواب مل رہا ہے، جنت کا رستہ کما رہے ہو، کچھ نہیں کما سوائے اپنی آخرت برباد کرنے کا، اپنی زبان گندی کرنے کے۔ جن کا دفاع کرنا ہے ان کا کرو، اسلام خطرے کے اندر ہے اس وقت ہمارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، آج ڈاکے پڑ رہے ہیں، وہ خطرے کے اندر ہے، اس کا دفاع کرو۔ قرآن پاک کے مفہوم کو، قرآن پاک کے قانون کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ سیدھی مخالفت کی جا رہی ہے، اس کا دفاع کرو، جس کا سوال ہونا ہے کل قیامت والے دن۔ جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے، جو نہیں کرنے کے چھوڑ دو، جس کے اندر نہ دنیا بھی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، کوئی فائدہ نہیں۔ سیاسی گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسی خرافات سے چھوڑو، ختم کرو۔
یاد رکھنا وہ تمہارے حق میں بالکل ہے ہی نہیں. جو کرسی کے اوپر بیٹھ گیا وہ اپنے اکاؤنٹ بڑھے گا, جو وہ اپنے پیسے بھرے گا. کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے, کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے. یہاں اللہ تمہارا خیر خواہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیر خواہی کر گئے, تمہیں اچھی تعلیمات سے واقف کروا گئے, اس کے رستے کے اوپر چلو. اگر دنیا میں آخرت میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو, اللہ اور اس کے رسول کا قرآن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج بھی زندہ ہے, اس کے اوپر چلو. قوم کو یہ بتاؤ, لوگوں کو یہ سمجھاؤ. اس طرح محبتیں پھیلیں گی, وگرنہ اس طرح نفرتیں ہی نفرتیں پھیلیں گی. سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں جی آگے. قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ, فرما دو. ہاں, اب یہ 5واں طریقے تبلیغ ہے. فرما دو جو کچھ کہ میں مانگتا ہوں تم سے کچھ مزدوری, فَهُوَ لَكُمْ, پس وہ تمہارے لیے ہے. ان اجریہ الا علی اللہ, نہیں ہے میری اجرت مگر اوپر اللہ کے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ, اور وہ اوپر ہر چیز کے گواہ ہے. ٹھیک ہے, پس میرے حال کے لائق بھی خود انتظام کرے گا وہ. مطلب کیا ہے کہ میرے پیغمبر آپ فرما دے کہ جو میں تبلیغ کر رہا ہوں نا, اس تبلیغ کے اوپر تم سے لے رہا ہوں. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو پیسے لیتے. مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رستے کے اندر خرچ کرنے کا میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں. یہ جو کچھ تم دے رہے ہو نا, فَهُوَ لَكُمْ, یہ کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہی ہے. تمہیں واپس دے دے گا اللہ, چاہے دنیا میں دے دے چاہے آخرت میں دے دے. ہاں, میری اجرت جو ہے نا وہ صرف کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر. اللہ میری تبلیغ کا اجر مجھے دے گا, اور کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر کیا ہے؟ گواہ ہے. آگے 6 طریقے تبلیغ. قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, بے شک میرا رب پھینکتا ہے حق کو, جاننے والا ہے غیب کو, غیبوں کو جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی میرا اللہ ہر چھپی چیز سے واقف ہے. وہ حق کو باطل پر پھینکتا ہے. ٹھیک ہے, باطل ہو جاتا ہے مغلوب اور حق ہو جاتا ہے غالب. سمجھے, وہ جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے انبیاء کے اوپر وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ اس کی تبلیغ اور ارشاد کریں. ٹھیک ہے, لوگوں تک پہنچائے. اس طرح باطل مٹتا ہے اور حق کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ مَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ, 7واں طریقے تبلیغ. فرما دو آ گیا حق. کیا آ گیا؟ آ گیا حق, اور آئندہ کے لیے وما یبدئ الباطل, نہیں شروع ہوگا باطل, وما یعید, اور نہ ہی دوبارہ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے, قرآن نازل ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کہہ دو کہ اب تم ختم ہوتے جاؤ گے. یہ جو تم مذہب لے کر بیٹھے ہو نا, شرکیہ کفریہ, اب تمہارا مذہب دن با دن مٹتا جائے گا, حق پھیلتا جائے گا. اور ہوا بھی یوں ہی کہ نہیں اسی طرح. اللہ اکبر. مکہ مکرمہ کے اندر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, مدینہ منورہ ہے, جہاد کا حکم ہوا. اللہ اکبر. اب حق بڑھتا جا رہا ہے اور باطل مٹتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا, اس وقت پورے عرب کے اندر اسلام کیا ہو چکا تھا؟ پھیل چکا تھا. حق آ گیا اور باطل مٹتا جا رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے, عرب سے باہر صحابہ کرام پھیلے, کیسر و کسریٰ کے ایوان بھی فتح ہو گئے, اور غیر عرب کے اندر, عجم کے اندر بھی اسلام پھیل گیا, حق پھیل گیا اور باطل مٹتا چلا گیا. اور قوت صحابہ کرام کے پاس کون سی تھی؟ ایمان والی قوت تھی اور قرآن پاک کی طاقت تھی. یہی علم تھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي, اب یہ 8واں طریقے تبلیغ ہے. فرما دو میرے پیغمبر اگر میں گمراہ ہوں, فرضاً اگر میں گمراہ ہوں, فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي, پس سوائے اس کے نہیں کہ میری گمراہی عَلَىٰ نَفْسِي, مجھ پر ہی ہے, اوپر میرے نفس کے ہے. تم مجھے گمراہ کہتے ہو, تم مجھے گمراہ کہتے ہو. چلو اگر میں گمراہ بھی ہوا, یہ وبال میرے اوپر ہوگا, میں اپنی گمراہی کا خود حساب دوں گا. اللہ خود جو میرے سے سوال کرے گا میں خود جواب دوں گا. لیکن وَإِنِ اهْتَدَيْتُ, اور اگر میں ہدایت پر ہوں, اور اگر میں ہدایت پر ہوں, تو پس ساتھ اس کے فَبِمَا, تو پس ساتھ اس کے یوحا, جو وحی کرتا ہے میرا پروردگار. ٹھیک ہے, جو وحی کرتا ہے میرا پروردگار, الی ربی, طرف میرے. اگر میں ہدایت کے اوپر ہوں, کس وجہ سے؟ جو میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے, میں اس کی برکت سے کیا ہوں؟
ہدایت کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے. انہ سمیع قریب، بے شک وہ سننے والا ہے، قریب ہے. ٹھیک ہے. میرا رب جو مجھ پر وحی کرتا ہے اس کے بسبب میں کس پر ہوں؟ ہدایت کے اوپر ہوں. ٹھیک ہے. تحقیق میرا رب سننے والا ہے، میرے نزدیک ہے، اس کی رحمت ہے اور اس کی عنایت ہے. ٹھیک ہے. اللہ آگے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. جی بھی یہ آیت کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، کوئی بتا سکتا ہے؟ غور سے دیکھو ترجمہ. اصطلاح کے اندر اس آیت کو کیا شاباش، ہاں جی، تخویف، ہاں شاباش، تخویف اخروی ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ. غور سے آیتیں سمجھنا یہ. اور اگر دیکھے تو جب کہ گھبراویں گے، قیامت کا دن جب گھبراویں گے، دنیا کے اندر تو مقابلے کرتے تھے اللہ سے، جب گھبراویں گے، فَلَا فَوْتَ، پس نہیں ہوگا بھاگنا پھر. ٹھیک ہے. وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور پکڑ لیے جائیں گے جگہ قریب سے. تھوڑا سا بھاگ بھی لیں گے نا پھر گرفتار ہوں گے. چلو جی، فرشتے ادھر ہوں گے نا ارد گرد، ڈنڈا ماریں گے، چل ادھر. پکڑ لیے جائیں گے قریب سے، نہیں بھاگ سکیں گے وہاں بھی. ٹھیک ہے. کسی طرف سے ان کے لیے بچنے کا راستہ ہوگا ہی نہیں. وہاں پہ سب کچھ تو تباہ ہو چکا ہوگا، میدان ہوگا خالی، کدھر جائیں گے؟ کہیں بھی نہیں جائیں گے. پکڑ لیے جائیں گے. وَأُخِذُوا، پکڑ لیے جائیں گے. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، ہاں، اور پھر وہاں کہیں گے ہم ایمان لائے. کیا کہیں گے؟ ہم ایمان لائے، بھی ساتھ اس کے، یعنی آپ کی جو بھی ہدایات تھی اللہ توحید پر ایمان لائے. آج ہم نے مان لیا، واقعی تو ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے فرمایا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ. اللہ اکبر. اور کہاں سے آئے گا واسطے ان کے حاصل کرنا ایمان کا؟ وہ کہاں سے آئے گا واسطے ان کے حاصل کرنا ایمان کا؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جگہ دور سے. یہ جو ہے نا مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اس سے مراد ہے دنیا. یہ غور سے لفظ سمجھنا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ بعید، دنیا. پیچھے بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا، عرب کے لوگ جو ہوتے تھے نا، جو چیز حاصل کرنا ناممکن ہوتی تھی اس کو کہتے تھے دور کے ساتھ، اس کو تشبیہ دیتے تھے کہ یہ کام تو بڑے دور کی بات ہے. جس طرح ہم بھی اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں نا، اس کو حاصل کرنا بڑے دور کی بات ہے. یعنی جو چیز حاصل کرنا ناممکن ہو اس کو ہم کس سے تشبیہ دیتے ہیں؟ دور سے. ٹھیک ہے. اسی طرح اس محاورے کے مطابق اللہ نے یہ لفظ بولا کہ ظالموں، آج تم قیامت والے دن یہ جہنم کو دیکھ کر تم کہہ رہے ہو ہم ایمان لائے. اصل جگہ ایمان قبول کرنے کی کیا تھی؟ وہ دنیا تھی. اب نہ دنیا کے اندر واپس جانا ہوگا، نہ دنیا کے اندر ہم تمہیں بھیجیں گے، نہ تمہیں مہلت ملے گی. اب آج ایمان لانا تمہارے لیے کوئی مفید نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے لیے ایمان لانا. سارے نبی بھی مل جائیں وہ بھی تمہاری سفارش نہیں آج کر سکیں گے. کسی کی سفارش نہیں آج چلے گی، کسی کا کچھ بھی نہیں چلے گا. دنیا کے اندر قبول کرنا تھا ایمان، دنیا کے اندر فرما برداری کرنی تھی. آج کوئی نہیں وہ چکر بکر چلے گا. سمجھ ہی ہے. دنیا کے اندر میں نے بڑا سمجھایا، قرآن میرا تھا قیامت تک کے لیے. بھائی مانو، میں نے خود اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا کہ یہ کتاب کوئی بدل نہیں سکے گا، کوئی نہیں بدل سکے گا. اس کتاب کو سمجھانے والے علماء تھے، میں نے نبی بھیجے، لیکن تم نے ایک اثر نہیں لیا اپنے دل کے اوپر، ایک اثر نہیں لیا. آج تم کہہ رہے ہو کہ ایمان لائے، ہم ایمان لائے. جاؤ، کوئی ایمان امون تمہارا کوئی قابل قبول نہیں ہے. اور بڑی عجیب بات ہے اللہ پاک کی، بڑی عجیب بات ہے. یہاں پہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں صرف سچے دل سے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، میں ایمان قبول کر لوں گا. وہاں تو سچے سے بھی سچا دل کر کے بندہ کہے گا میں ایمان لایا، اللہ کہیں گے نہ، آج نہیں قبول کروں گا تیرا ایمان میں. وہاں اللہ مومنین کے اوپر شفقت اور رحم کرے گا حد سے زیادہ، اور کافروں کے اوپر بھی حد سے زیادہ اللہ پاک غضب. وہاں دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی. اللہ مومنین کے اوپر رحمت بہت زیادہ ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، لیکن جو کافر مشرک ان کے اوپر غضب بھی بہت زیادہ ٹپکے گا اللہ پاک کا. دونوں چیزیں سمجھ آئیے. آگے وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، اور تحقیق، ہاں، اور پھینکتے تھے وہ بن دیکھے جگہ دور سے. کس کو پھینکتے تھے؟ وہ کفر کو پھینکتے تھے، حق کو چھوڑتے تھے، کفر کو پھینکتے تھے حق کے اوپر، حق تسلیم نہیں کرتے بن دیکھے. آگے
वक़द कफ़रू बिही मिन क़ब्ल, और तहकीक कुफर करते रहे साथ उसके इससे पहले। किससे पहले? आज क़यामत से पहले दुनिया में क्या करते रहे? कुफर करते रहे। और आज क़यामत वाले दिन जब हमारा जलाल देखा, जब हमारा रौब देखा, जहन्नम की चीखों पुकार सुनी, और क्या कह रहे हैं? हम ईमान लाए। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया वयक़ज़िफ़ून बिल ग़ैबि मिन मकानिन बईद, और फेंकते रहे वो बिन देखे जगह दूर से। यानी आज से पहले दुनिया में तो ये कुफर को फेंक रहे थे, नाफरमानियां कर रहे थे, हक को तस्लीम नहीं करते थे। दुनिया के अंदर ये बड़े बादशाह बने फिरते थे ये, जी हम हैं बड़े, हम हैं बड़े। ठीक है, थोड़ा सा फार्म हाउस क्या बना लिया, अपने आप को मगरूर समझते थे, वाह जी वाह, हमसे बड़ा दुनिया में कोई अमीर है ही नहीं, हम बादशाह हैं दुनिया में। मुतकब्बिर हो जाते थे, मगरूर हो जाते थे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं? हम मानने के लिए तैयार है, जी हमें भेजे तो सही दुनिया में, देखना हम आपकी इताअत किस तरह करते। ठीक है, आगे यह है, फेंकते थे बिन देखे मिन मकानिन भाई, जगह दूर से, यानी जगह दूर से मुराद दुनिया में। आगे वहील बैनहुम व बैन मा यश्तहून कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, और हायल कर दिया गया दरमियान उनके और दरमियान उसके, हाँ, और हायल कर दिया गया दरमियान उनके। ठीक है, क्या? व बैन मा, और दरमियान उनके जो ख्वाहिश करते, जो वो चाहते थे। ठीक है, जो वो चाहते थे। कमा फ़ुइल बिअश्याइहिम मिन क़ब्ल, जिस तरह के किया गया उनके हम मज़हब लोगों के साथ, यानी जो इनसे पहले शिरक करते थे और ये भी शिरक कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इनकी आरजुओं को हमने क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। इनकी आरजू क्या थी? क़यामत वाले दिन हम ईमान लाते हैं, हम कबूल करते हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम क्या चाहते? जन्नत दूँ मैं तुम्हें, तुम्हारे ईमान को कबूल कर लो अपने। ये आरजू तुम्हारी बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगी। अब अल्लाह ने फरमाया हम पर्दा हायल कर देंगे ईमान और उनके दरमियान, ईमान और उन काफिर मुशरिकों के दरमियान क़यामत वाले दिन क्या हायल कर देंगे? पर्दा। बिल्कुल इनका ईमान काबिल कबूल नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, अल्लाह अकबर। आगे इन्नहुम कानू फी शक्किम मुरीब, हाँ बेशक वो थे सारे शक में। आगे मुरीब का मतलब जो चैन न लेने देता इनको। क्यों भाई? किसी को सच्ची बात बताओ ना, नहीं मानता वो, फिर सुख से चैन से बैठने भी नहीं दे। अल्लाह के वादों के ऊपर यकीन नहीं है इनको, अल्लाह के वादों के ऊपर यकीन नहीं करते तो चैन से बैठते नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह ने फरमाया कि फिर कल क़यामत वाले दिन इनका ये शक किस में बदलेगा? यकीन में बदलेगा कि वाक़यातन अल्लाह था, जन्नत थी, जहन्नम थी, सब कुछ था। ये शक इनका फिर वहाँ बदलेगा। हाँ, दुनिया के अंदर नहीं। अब बस जब ये आएंगे मेरे पास, जब तक इनको जूते नहीं पड़ेंगे ये नहीं सीधे होंगे। क़यामत वाले दिन इनका ये शक किस में बदलेगा? अब यकीन में बदलेगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह कबूल फरमाए। दुआ कर लें जी सारे। अल्लाह